معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوانوں، میں آپ کا آپ نے اپنا آج کے مجلس کے جلسے میں شرکت کی. آپ نے مجھ سے قبل مجلس کے معزز قائدین کی تقاریر کو سنا اور ان تمام نے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اتر پردیش کی سیاست میں مجلس یہی چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اتر پردیش میں دیگر سماج کے لوگوں کو انہوں نے اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر انہوں نے مل کر اپنے نیتا کو بنایا، اپنے اتر پردیش کی سیاست میں اپنا حصہ ملا. آج مجلس آپ سے اپیل کرنے کندرکی میں آئی ہے کہ اگر آپ متحد رہیں گے اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے تو یقیناً اتر پردیش کی سیاست میں ایک نیا انقلاب لکھا جا سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار اتر پردیش کے اسمبلی کے انتخابات میں، ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ تمام مل کر ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ میں دوبارہ کندرکی کو آیا ہوں. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سال پہلے آپ نے ویدھان سبھا اور اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. وہ اس وقت ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایسے وقت میں مجلس کا ساتھ دیا جب مجلس آج کی طرح اتنی تنظیمی طور پر، ہمارا سنگٹھن اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا، نہ ہی لوگ اتنا مجلس سے واقف تھے، اور نہ ہی جو آج اللہ کے فضل و کرم سے اتر پردیش کے خاص طور سے مسلم اقلیت کے دلوں میں اور ان کے گھروں میں مجلس پہنچ چکی ہے. یہ آپ تمام کی وہ محنت 5 سال کی جو آپ نے اپنے ووٹ کو مجلس کے حق میں استعمال کیا، آج الحمدللہ وہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجلس کو پہچانتے نہیں تھے. میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجلس کو اپنے ووٹ سے، اپنی دعاؤں سے مضبوط کیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کندرکی کی اس تاریخی سرزمین کو آیا ہوں جہاں پر مورخین نے لکھا کہ ابن بطوطہ بھی یہاں پر رک کر گئے تھے. یہ وہ کندرکی کی سرزمین ہے، یہ مجاہدین آزادی کی سرزمین ہے، بابو جیوارام کی سرزمین، منشی رتن لال کی سرزمین، سید رضی الحسن صاحب کی سرزمین، جنہوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بڑی بڑی قربانیوں کو پیش کیا. میں ان تمام مجاہدین آزادی کو سلام کرتا ہوں، اور میں آپ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ ان مجاہدین آزادی نے اس ملک کو آزاد جب انگریزوں سے کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کو پیش کر رہے تھے تو انہوں نے ہندوستان کا، بھارت کا ایک خواب دیکھا تھا. وہ بھارت کا خواب کیا تھا کہ یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے چین اور سکون سے اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. ان کا یہ خواب تھا، اور اسی لیے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان مجاہدین آزادی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، انگریزوں کے ظلم کا سامنا کیا، تاکہ جب ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو آنے والی نسلیں بغیر ڈر اور خوف کے
اپنی زندگی کو پرامن طریقے سے گزار سکیں گے، ان کو ان کا جائز مقام اور ان کو ان کا جائز حق ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا، اس کو انہوں نے جب بھارت کا آئین، بھارت کا سنویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا، تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بھارت کے سنویدھان میں فنڈامنٹل رائٹس میں ڈالا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کا سنویدھان تو امبیڈکر صاحب نے بنا دیا۔ بھارت کے سنویدھان میں بابا صاحب نے کہہ دیا کہ تم کو مذہبی آزادی رہے گی، تم کو لبرٹی آف تھاٹ رہے گا، تم کو فریڈم دیا جائے گا، تم سے انصاف ہوا کرنے کی بات بابا صاحب نے پریامبل میں ڈالی۔ مگر میں آج کندرکی کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے اور سنویدھان بنانے والوں نے ان تمام چیزوں کو آئین اور سنویدھان میں تو ڈال دیا، مگر انہوں نے یہ بھی ہم سے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو کس کتاب کی شکل میں ہم نے سنویدھان بنا دیا، مگر اگر اس سنویدھان کو، اس بھارت کے آئین کو، اگر تم کو اس کو زندہ رکھنا ہے، اگر اس کو زندہ رکھنا ہے، اگر اس کو محض ایک کتاب اگر بنا کر نہیں رکھنا ہے، اس کو اگر زندہ رکھنا ہے، تو ہم نے جو سنویدھان میں جو باتیں کہی ہیں کہ ایک بھارت کا جو بھی ناگرک ہوگا، اس کی عزت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا چین اور سکون، اس کو ترقی کے مواقع، اس کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت، یہ تمام حقوق آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ کتاب میں، سنویدھان میں لکھ دیا گیا، مگر یاد رکھو اس کو حاصل وہی لوگ کریں گے جو لڑیں گے، جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے، ایثار اور قربانی کے مظاہرے پیش کریں گے۔ مگر اگر یاد رکھو وہ قوم یا وہ لوگ اگر یہ بیٹھ کر کہیں گے کہ صرف بھارت کے سنویدھان میں لکھ دیا گیا ہے، تو یاد رکھو کوئی تمہارے پاس آ کر تمہارے سامنے جھک کر تم کو ہاتھ جوڑ کر نہیں کہے گا یہ لو تمہاری عزت اس کو رکھ لو، یہ لو تمہارے مذہب کی حفاظت رکھ لو، یہ لو تمہاری مسجد کی آباد رکھنے کی تجویز رکھ لو۔ یاد رکھو بھارت کے سنویدھان میں جب ان چیزوں کو لکھ کر دے دیا گیا تو بھارت کے بسنے والے غریبوں کو اٹھ کر ان حقوق کو جب حاصل کریں گے تبھی جا کر ان مجاہدین آزادی کے حق کو پورا کر پائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں بابا صاحب امبیڈکر کو، مگر امبیڈکر نے کیا کہا؟ میں نے ووٹ ڈالنے کا حق تو تم کو دے دیا، مگر امبیڈکر نے یہ بھی کہا کہ میرا حق یہ ہے کہ تم ووٹ کو استعمال کرو، مگر اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے مظلوم قوموں کو متحد کرو، انصاف کی لڑائی لڑو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی خوابوں کو ان کو پورا کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھارت کا ایک شہری ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ مجھے ڈگنیٹی ملے، مجھے عزت ملے، مجھے کوئی خوف نہ ہو اپنی جان کا، مجھے کوئی خوف نہ ہو ہماری بیٹیوں کا، مجھے کوئی خوف نہ ہو کہ کل میرے بیٹے کو کسی جھوٹے مقدمے میں ڈال کر جیل بھجا دیا جائے۔ مجھے یہ امید ہو کہ میرے بچوں کے لیے سکول ملے گا، مجھے یہ امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو اسد الدین اویسی آپ سے صرف اس بات کی گزارش کرنے آیا ہے کہ میں جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر جن باتوں کو بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں وہ نہیں ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاند پر جا کر اس کی مٹی اٹھا کر میں تم کو لا کر دوں گا۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمندر کی تہ میں جا کر میں موتی تمہارے لیے چن کر لاؤں گا۔ میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری بات کو سمجھ جاؤ گے تو بھارت میں ہم کو عزت بھی ملے گی، ہمارا مقام بھی ملے گا اور ہمارا حق بھی ملے گا۔ کوئی اٹھ کر کہے گا کہ بتاؤ ایسی تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو کہ کیا عزت نہیں ملی، کیا ڈگنیٹی نہیں ملی، تو میں ان کو جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اتراکھنڈ میں
धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबके हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही हैं? और किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों पे ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई, कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा, मैं मुर्दा नहीं हूं। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना